السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 28 سٹارٹ کریں گے۔ لیکن اتنی زیادہ رقم؟ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ میں اتنی زیادہ رقم نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن تمہاری مرضی کا حق مہر دینا چاہتا تھا، اس لیے تم سے ایک فگر لکھنے کو کہا۔ تمہیں پتہ ہے جو فگر تم نے لکھی تھی اس دن میرے اکاؤنٹ میں ایگزیکٹ اتنے ہی اماؤنٹ تھی۔ وہ اب رقم دہراتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ اب اس کو تم کیا کہو گی، اتفاق؟ مجھے اتفاق نہیں لگا، مجھے لگا وہ رقم میرے پاس تمہاری امانت تھی یا حق تھا، اس لیے تمہیں دے رہا ہوں۔ 30 لاکھ دے دیا ہے، کچھ رقم کا ادھار کر لیا ہے تم سے، ورنہ اگلے 2-3 ماہ ادھر ادھر سے مانگ رہا ہوتا، اس لیے تم آرام سے رکھو یہ پیسے، مجھے اگر کبھی ضرورت ہوئی تو تم سے مانگ لوں گا۔ اب میں تھوڑا سا کام کر لوں؟ امامہ نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ کر وہ ایک بار پھر اس پے سلپ کو دیکھنے لگی۔ وہ اس شخص کو کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی، کبھی نہیں۔ وہ لاؤبالی نہیں تھا، کم از کم اتنے دن میں اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا، لیکن وہ سمجھدار بھی نہیں تھا، کم از کم وہ پے سلپ اسے یہی بتا رہی تھی۔ وہ اگر اسے خوش کرنا چاہتا تھا تو وہ نہیں ہوئی تھی، احسان مند دیکھنا چاہتا تھا تو ہاں، اس کے کندھے جھکنے لگے تھے۔ ایسی چاہ اس نے زندگی میں کسی اور شخص سے چاہی تھی، ایسی نوازشات کی طلب اسے کہیں اور سے تھی۔ اس کے وجود کو گیلی لکڑی وہ پیسہ نہیں بنا رہا تھا، بلکہ وہ فیاضی بنا رہی تھی جو وہ دکھا رہا تھا۔ وہ اس سے برابری چاہ رہی تھی، برابر نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس شخص کا قد لمبا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کا اپنا ہی وجود سکڑنے لگا تھا۔ امامہ، ہم کل صبح کی بجائے آج شام کو جا رہے ہیں، رات کراچی میں رہیں گے اور پھر کل رات کو ہی واپس آ جائیں گے۔ 7 بجے کی فلائٹ ہے، میں شام 5:30 بجے تمہیں پک کروں گا، تم پیکنگ کر لو۔ اس نے 12 بجے کے قریب فون کر کے آفس سے کراچی کا نیا پروگرام بتایا تھا۔ وہ یکدم نروس ہونے لگی۔ اتنی جلدی پیکنگ؟ ٹھیک ہے، وہ ایک رات کے لیے جا رہے تھے، پھر بھی وہ اب اسے اپنے کپڑوں کے بارے میں بتا رہا تھا جو وہ ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ پیکنگ کرتے ہوئے بے حد بولائی ہوئی تھی۔ وہ 5:30 بجے وہاں موجود تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے گاڑی میں روزہ افطار کر لیا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ ایک باکس میں اس کے لیے کھانے کی چیزیں اور جوس لے کر آئی تھی۔ ایئرپورٹ تک کی ڈرائیو میں دونوں باتیں کرتے ہوئے ساتھ وہ چیزیں بھی کھاتے رہے۔ وہ 6:30 بجے ایئرپورٹ پر پہنچے، بورڈنگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ فرسٹ کلاس سے سفر کر رہے تھے، اس لیے ٹریفک کی وجہ سے کچھ لیٹ ہونے کے باوجود سالار مطمئن تھا۔ ایگزیکٹو لاؤنج سے جہاز میں سوار ہوتے ہوئے سالار کی فرسٹ کلاس کے کچھ اور پیسنجر سے سلام دعا ہوئی۔ چند ایک سے اس نے امامہ کا بھی تعارف کروایا۔ وہ سب کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے یا پھر سالار کے کسٹمرز تھے۔ جہاز کے ٹیک آف کے چند منٹوں کے بعد کسی دوسری کمپنی کا کوئی ایگزیکٹو سالار سے کوئی معاملہ ڈسکس کرنے کے لیے اس کے پاس آیا۔ چند لمحے اس سے باتیں کرنے کے بعد سالار اس سے معذرت کر کے اس ایگزیکٹو کے ساتھ اس کی سیٹ پر چلا گیا۔ وہ کچھ دیر اس کے انتظار میں بیٹھی رہی، پھر کچھ دیر بور ہو کر اس نے ایک میگزین اٹھا لیا۔ سالار کی واپسی لینڈنگ کے اعلان کے 5 منٹ بعد ہوئی۔ وہ سوری کہتا ہوا اس کے پاس بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ تم بور تو نہیں ہوئی؟ نہیں، مجھے تو بہت مزہ آ رہا تھا، اس نے بے حد خفگی سے جواب دیا۔ اس نے میگزین سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ سالار نے بڑے آرام سے اس کے ہاتھ سے میگزین لے کر پاس سے گزرتی ایئر ہوسٹس کو تھما دیا۔ وہ شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ یہ بدتمیزی ہے، امامہ نے اس کے جانے کے بعد کچھ دبی ہوئی آواز میں احتجاج کیا۔
ہاں ہے تو صحیح، لیکن تم مجھے دیکھ نہیں رہی تھی، اس نے اطمینان اور ڈٹائی کے ساتھ کہا۔ ماما کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے خفا ہو یا ہنسے۔ جتنی باتیں تم ان لوگوں سے کر رہے تھے تم نے مجھ سے کبھی نہیں کی۔ وہ اس کے شکوے پر ہنسا۔ بینک کے کسٹمرز ہیں، یہ ان باتوں کے پیسے دیتے ہیں۔ اس نے کچھ ملامت بھری نظروں سے سالار کو دیکھا۔ تم کتنے مٹیریلسٹک ہو۔ ہاں وہ تو ہوں، اس نے آرام سے جواب دیا۔ میں بھی دے سکتی ہوں تمہیں پیسے۔ وہ اس کے جملے پر چونکا۔ ارے میں تو بھول ہی گیا تھا، فی الحال تو تم مجھ سے زیادہ امیر ہو اور میرے بینک کی کسٹمر بھی ہو، اور میں تمہارا قرض دار بھی ہوں، تو تم سے باتیں کرنا تو فرض ہے میرا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بینکرز، وہ کچھ کہنے لگی۔ سالار نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اس سے روکا اور کہا، میں اپنا ٹرپ خراب نہیں کرنا چاہتا اماما، تم سے واپسی پر سنوں گا کہ بینکرز کیسے ہوتے ہیں۔ اس نے یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اماما نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس میں سنجیدہ ہونے والی کیا بات تھی؟ اس نے سوچا۔ ایئرپورٹ پر ہوٹل کی گاڑی نے انہیں پک کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم انیتا کے گھر پر ٹھہریں گے، اماما نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں کبھی انیتا کے گھر نہیں ٹھہرا، میں ہوٹل میں رہتا ہوں، سالار نے اسے بتایا۔ کراچی اکثر آتا جاتا ہوں میں، وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ بعض دفعہ تو یہاں آ کر انیتا سے بات تک نہیں ہو پاتی۔ اماما نے اس کا چہرہ دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ مسلسل سیل پر کچھ میسیجز کرنے میں مصروف تھا۔ وہ ساتھ ساتھ اسے سڑک کے دونوں اطراف آنے والے علاقے کے بارے میں بھی بتا رہا تھا۔ پھر مجھے تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، میری وجہ سے، سالار نے اس کے اچانک اس طرح کہنے پر اسے ٹوکا۔ تمہیں ساتھ لے کر آنا مجھے اچھا لگ رہا ہے، اور تمہیں انیتا کی فیملی سے ملوانے کے لیے یہاں لے کر آنا ہی تھا مجھے۔ ماما نے اس کا چہرہ غور سے پڑھنے کی کوشش کی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے اماما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہیں میرے ساتھ آنا اچھا نہیں لگا؟ سالار نے یکدم اس سے پوچھا۔ وہ مسکرا دی۔ آپ اپنی وائف کے ساتھ پہلی بار یہاں ٹھہر رہے ہیں؟ ہوٹل میں چیک ان کرتے ہوئے ریسیپشن پر موجود لڑکی نے مسکراتے ہوئے سالار سے کہا۔ اس 5 اسٹار ہوٹل کے چند کمرے مستقل طور پر سالار کے بینک نے بک کیے ہوئے تھے، اور ان کمروں میں باقاعدگی سے ٹھہرنے والوں میں سے ایک وہ بھی تھا، لیکن آج وہ پہلی بار اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور سائن کرنے لگا۔ وہ لڑکا اب اماما سے کچھ خوشگوار جملوں کا تبادلہ کر رہا تھا، جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کے گرد موجود ساری سلاخیں گرا رہا ہو۔ وہ باہر کی اس دنیا سے مسحور ہو رہی تھی جس سے وہ سالار کی وجہ سے متعارف ہوئی تھی۔ بیچ لگژری پر انیتا اور اس کی فیملی نے اس کے لیے ڈنر ارینج کر رکھا تھا۔ وہ لوگ آدھے گھنٹے میں تیار ہونے کے بعد تقریباً 11:30 بجے وہاں پہنچے۔ انیتا اور اس کے شوہر کے علاوہ اس کے سسرال کے بھی کچھ لوگ وہاں موجود تھے۔ یہ سالار اور اس کی بیوی کے لیے ایک فیملی ڈنر تھا۔ اس کا استقبال بڑی گرمجوشی سے کیا گیا۔ اس کی گھبراہٹ ابتدائی چند منٹوں کے بعد ختم ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کافی لبرل فیملی تھی، اور ان دونوں کی شادی کے حوالے سے ہونے والی رسمی گفتگو کے بعد گفتگو کے موضوعات بدل گئے تھے۔ اماما چیف گیسٹ تھی، لیکن وہاں کسی نے اسے ٹیلیسکوپ کے نیچے نہیں رکھا تھا، اور اس چیز نے اماما کے اعتماد میں اضافہ کیا۔ کھانا ابھی سرو نہیں ہوا تھا۔ وہ ڈرنکس لیتے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے۔ اماما گفتگو میں ایک مسکراتے ہوئے خاموش سامع کا رول ادا کر رہی تھی۔ اس کی زیادہ توجہ بیچ لگژری ویو کے گرد نظر آنے والے سمندر اور شہر کی روشنیوں پر تھی۔ وہ لوگ اوپن ایئر میں تھے۔ کراچی میں لاہور جیسی سردی نہیں تھی، لیکن یہاں اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ سالار نے آنے سے پہلے اسے گرم شال لینے کا نہ کہا ہوتا تو یقیناً اس وقت اس کے دانت بج رہے ہوتے۔ وہاں موجود تمام خواتین
سویٹرز کے بجائے اسی طرح کی شالیں اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھیں۔ سالار، میں وہاں آگے جا کر نیچے سمندر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے ساتھ بیٹھے ہوئے سالار کی طرف جھکتے ہوئے مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ تو جاؤ، سالار نے اطمینان سے کہا۔ میں کیسے جاؤں اس طرح اکیلے؟ تم ساتھ آؤ میرے، اس نے اس کے مشورے پر جذباز ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم خود جاؤ، دیکھو اور بھی لوگ کھڑے ہیں، تم بھی جا کر دیکھ آؤ، سالار نے اس سے کہا۔ وہ اب اس کی گود میں پڑا بیگ اٹھا کر نیچے زمین پر رکھتے ہوئے بلند آواز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ اماما نے کچھ جھجکتے ہوئے اس لمبی ٹیبل کے گرد موجود افراد پر نظر ڈالی۔ وہ سب گفتگو میں مصروف تھے، ان میں سے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ کچھ ہمت پاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بائیں طرف بیٹھی انیتا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہاں سے جا کر دیکھو، وہاں سے زیادہ اچھا ویو ہے، انیتا نے اشارے سے اسے گائیڈ کیا۔ ماما نے سر ہلایا۔ وہاں اس وقت اس کے علاوہ اور بھی کچھ فیملیز موجود تھیں، اور سالار ٹھیک کہہ رہا تھا، کوئی نہ کوئی وقتاً فوقتاً اٹھ کر اسی طرح اس عرشہ نما جگہ کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھنے لگتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے نروس تھی، لیکن پھر وہ نارمل ہونا شروع ہو گئی۔ سالار وہیں بیٹھا کولڈ ڈرنک پیتے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ماما نے دوبارہ پلٹ کر کچھ نروس ہو کر اسے دیکھا تھا۔ وہ دونوں بار مسکرا دیا۔ یہ 9 سال پہلے کی وہ پر اعتماد لڑکی نہیں تھی جو آدھی رات کو اپنے گھر کی دیوار کود کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی، اس سے شادی کی تھی، پھر گھر سے چلی گئی تھی۔ وہ وسیم کی اس بہن کے بارے میں وسیم سے بہت کچھ سن چکا تھا، لیکن پچھلے 10 دنوں میں وہ جس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، یہ وہ لڑکی نہیں تھی۔ وقت نے جتنی توڑ پھوڑ اس کی زندگی میں پیدا کی تھی، اس سے زیادہ توڑ پھوڑ اس نے عرشے کی طرف جاتی ہوئی اس لڑکی کی زندگی میں پیدا کی تھی۔ اس کے انداز و اطوار ہی تبدیل ہو گئے تھے۔ 9 سال اگر کسی شخص کو اس کے گھر والوں سے الگ رکھ دیا جائے، خوف اور دباؤ کے ساتھ چند جگہوں تک محدود کر کے باقی دنیا سے کاٹ دیا جائے، تو وہ کس حد تک کنفیوزڈ، ڈبل مائنڈ، غیر محفوظ اور ڈپینڈنٹ ہو سکتا ہے۔ وہ اس کا عملی مظاہرہ اماما کی اس حالت میں دیکھ رہا تھا، اور یہ چیز اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ کم از کم اسے اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سالار، سالار، وہ انیتا کی آواز پر بے اختیار چونکا۔ اس نے پوری قوت سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ یا تو اسے وہاں بھیج دینا، اب بھیج ہی دیا ہے تو 2-4 منٹ کے لیے کسی اور چیز کو بھی دیکھ لو۔ وہ اب اسے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر سیدھا ہو گیا۔ اس کا بہنوئی غفران اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ ہوا اماما کے بالوں کو بکھیر رہی تھی۔ وہ انہیں بار بار کانوں کے پیچھے کر کے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انہیں کھلا چھوڑ کر آنے پر پچھتا رہی تھی۔ اس تیز ہوا میں وہ شیفون کے دوپٹے کو سر پر ٹکانے کی کوشش چھوڑ چکی تھی۔ ہاں، وہ پشمینہ شال اس کے مہین شفون کی قمیض کو اڑنے سے تو نہیں روک پا رہی تھی، لیکن اس کے جسم کو اچھی طرح ڈھانپے رکھنے میں مؤثر تھی۔ وہ کئی سالوں میں آج پہلی بار کسی پبلک پلیس پر سر ڈھانپے بغیر کھڑی تھی۔ اسے بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ اگر کہ وہ سالار کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسی حالت میں کسی کھلی جگہ پر کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 10 دن پہلے تک وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنا چہرہ بھی چھپاتی تھی۔ وہ واحد گیٹ اپ تھا جس میں وہ خود کو بے حد محفوظ سمجھتی تھی۔ سالار سے شادی کے بعد اس نے چہرہ چھپانا چھوڑ دیا تھا، اور اب اس کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ تاریک سمندر میں نظر آتی روشنیوں کے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر گردن کے گرد لپیٹے دوپٹے کو سر پر لینے کی کوشش کی۔ یہاں اس کی کوشش کو نوٹس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ کام اس ہوا میں شال، دوپٹے اور کھلے بالوں کے ساتھ آسان نہیں تھا۔ میں بال سمیٹ دوں تمہارے؟ وہ جیسے کرنٹ کھا کر پلٹی۔
پھر جیسے اطمینان کا سانس لیا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، اس نے سالار کو عقب میں دیکھ کر بے اختیار کہا۔ وہ کس وقت آیا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم میرا دوپٹہ پکڑو گے؟ اس نے سالار کی اوٹ میں آتے ہوئے اپنا دوپٹہ اسے پکڑا دیا۔ وہ اب وہاں کھڑی دوسروں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں مجھ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہاں اتنی تیز ہوا ہوگی، میں بال تو کھلے چھوڑ کر نہ آتی۔ وہ اپنے بالوں کو ڈھیلے جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے اس سے شکایتی انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اب اپنی شال اتار کر اسے دیتے ہوئے دوپٹہ اس سے لے رہی تھی۔ یہ کون سا کلر ہے؟ وہ دوپٹے کو اپنے سر اور گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے اس کے سوال پر ٹھٹکی۔ کرمزن۔ کیوں؟ سالار نے شال اس کے کندھوں کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، تم اس کلر میں بہت اچھی لگتی ہو۔ اس نے اس کے بائیں گال کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے بہت آہستہ سے چھوا تھا۔ امامہ کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ اگلے لمحے سالار کو یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ اس کا لباس زیادہ کرمزی تھا یا اس کا چہرہ۔ وہ بے اختیار گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اب تم اتنی سی بات پر بھی یوں بلش ہوا کرو گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا، مار دو گی تم بڑی جلدی مجھے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ تقریباً 2:30 بجے واپس اپنے ہوٹل میں آئے تھے۔ امامہ کو اتنی نیند آ رہی تھی کہ اس نے جیولری اتار دی، چہرہ بھی دھو لیا، لیکن کپڑے تبدیل کیے بغیر سو گئی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔